السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 166۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے جو میں نقل کر رہا ہوں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور قریش ہمیں تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر آ کر کھڑے ہو گئے، اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو پکڑے گئے، ان میں سے اگر کسی کی نظر اپنے قدموں پر پڑ جائے تو یقیناً ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر، تمہارا کیا خیال ہے کہ ان دو کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم دونوں تنہا نہیں ہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے جو ہم کو ان کے اعداء کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ زہری اور عروہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابو بکر بہت ہی ٹینشن میں ہے، بہت ہی حزین اور غمگین ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، بالکل غم نہ کھاؤ، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ابو بکر کی تسکین کے لیے دعا فرمائی تاکہ ان کا ٹینشن ختم ہو۔ اور پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خاص سکینت اور خاص طمانینت نازل ہوئی۔ اس بارے میں حق تعالیٰ شانہ نے قرآن میں آیتیں بھی نازل کی، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ تو بالکل غم نہ کھا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس اللہ نے اس پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ کا لشکر اللہ ہی جانتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، یہ قرآن میں ہے۔ دوسری جگہ ہے وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما، وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ کے لشکر ہے، کسی بھی لشکر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، فرشتے بھی آ گئے حفاظت کے لیے، مکڑی بھی آ گئی حفاظت کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ درخت اگ گیا، انڈا بھی دے دیا، تو مشرکین اور کوئی انڈے بھی ہیں، تو مشرکین مکہ یہ سوچ رہے تھے اس غار میں اگر کوئی جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ درخت ٹوٹے گا، یہ مکڑے کا جالا بھی ٹوٹے گا، مطلب کہ یہاں سے اندر کوئی گیا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے لشکر تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا۔ اس کو کہا کہ قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کی بات نیچی کے نیچی رہے گی اور اللہ کی بات تو ہمیشہ ہی اوپر رہتی ہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن صدیق اکبر، اب بھی ایک انسانی فطرت ہوتی ہے نا گھبرانے کی، اب روزانہ رات کو کبھی کبھی بچیاں بھی آ جاتی تھی، کبھی جو ہے یہ عامر ابن فہیرہ بھی پہنچ جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ تو مستقل پہنچتے ہی تھے۔ انہوں نے تدبیر یہ کی کہ بکریاں چرانے کے لیے غار ثور کے قریب جو میدان تھا وہ میدان اختیار کیا تاکہ وہیں سے جو ہے چپکے سے جا کر ہم دودھ پلاویں، چپکے سے جا کر کھانا دے دیں، اسی طریقے سے۔ تو آپ نے جو ہے ایک مرتبہ یہ بھی کہا، بھئی اسماء اور عائشہ آتی ہیں تو فاطمہ کو بھی تو لے آؤ، سودا بھی آ جاویں، یعنی یہ بھی گھر والے ہیں، یہ دو بچیاں آ رہی ہیں، ہمارے گھر والے۔
تو فرمایا کہ حضرت وہ ابھی وہیں رہیں زیادہ اچھا ہے. حضرت فاطمہ حضرت سودا جو ہے وہی مکہ میں رہیں، وہ آپ سے ملنے نہ آویں، وہی اچھا ہے. یہی بچیاں آ جاتی ہیں. چنانچہ جب رخصت کا وقت ہوا، 3 دن قیام کیا آپ نے. سب سے زیادہ مدد جو کی ہے ہجرت کے وقت میں وہ صدیق اکبر کے خاندان نے کی ہے. یہ حضرت فاطمہ وغیرہ نے بھی کچھ کھانا وغیرہ ساتھ دیا، حضرت سودا نے بھی کچھ دیا، لیکن حضور جلدی جلدی میں تھے. بس کہا کہ چلو بھی اللہ کی حفاظت میں دے کر تمہیں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے. جب حضرت عائشہ حضرت اسماء وغیرہ جب آئیں تو آخر میں صدیق اکبر نے اپنی بچیوں کو روانہ کیا کہ اب کل جو ہے کھانا لے کر مت آنا. اور عبداللہ نے ابوبکر سے بھی کہہ دیا کہ کل کھانا لے کر مت آنا اور کل دودھ لے کر مت آنا، کل ہم یہاں سے نکل جائیں گے آگے کے لیے. اس لیے کہ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دم مایوس تو نہیں ہو گئے ہیں، لیکن کچھ تھکاوٹ لگی ہے ان کو، اس لیے کل مت آنا. یہ کہہ کر ان کو رخصت کیا، جیسے رخصت کرنے والا رخصت کرتا ہے، سلام کرتا ہے، رخصت کرتا ہے، وہ رخصتی الوداعی کہی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اگلا سفر غار ثور سے شروع ہوا. کل پورا کروں گا.